للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہم مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے، جیسے کہ روایت میں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو تمہید کے طور پر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا دی۔ صحیحین کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جبریل ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، مگر اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، لہٰذا تقوی اور صبر کرتی رہو، میں آخرت میں پہلے جا کر تمہارے لیے بہترین ذخیرہ ہوں گا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، یعنی شاید اس سال کے بعد میں تم سے نہ ملوں۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ مضمون ہے اعدد ستا بین یدی الساعہ موتی، قیامت سے پہلے 6 علامات گن لو میری موت۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے تو فرمایا اے معاذ، شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، اور شاید میری مسجد یا میرے قبر پر تمہارا گزر ہو۔ ایسے ہی اپنے آزاد کردہ غلام ابو موہبہ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا کہ اے ابو موہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کا مجھے اختیار دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں جنت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اختیار دیا گیا۔ تو میں نے کہا میرے باپ، آپ پر قربان ہوں، دنیا کے خزانوں کی چابی اور دنیا میں ہمیشہ رہنے والا اختیار پسند فرمائیے، اور اس کے بعد جنت کو بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اے ابو موہبہ، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده فبکى ابو بکر، یقیناً ایک بندے کو دنیا کی نعمتوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان دونوں میں اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جو چاہے لے لو، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نعمتوں کو اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا ہم آپ پر اور اپنے ماں و آبا کو سب کو قربان کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے قرآن میں یہ واضح آیت موجود تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور اسی طرح ایک اور آیت میں ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اور تیسری آیت میں اس طرح انک میت و انہم میتون، اور عمومی آیات ان کے علاوہ ہیں، جیسے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب اتنی تیاری کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر سنی تو بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ہی انکار کر دیا، حالانکہ حقیقی صبر کسی صدمے کے شروع ہی میں ہوتا ہے، جیسے کہ روایت میں ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، لیکن ان سب کے باوجود حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استقامت کامل کا مظاہرہ فرمایا۔ تو اگر ان آیات اور امور کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا واقعہ پیش آتا تو کس قدر مشکل اور مصیبت اور پریشانی کا باعث ہوتا۔ اب حدیث جبریل ہی کو دیکھیے کہ ایمان، اسلام، احسان کی طرح علامات قیامت بھی مراتب دین کا حصہ قرار پائے۔ تو پہلا سوال اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال
ایمان کے بارے میں، تیسرا سوال احسان کے بارے میں ہوا، اور پھر آخر میں قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں بھی سوال ہوا، جو سب میں برابری کا متقاضی ہے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الامت ربتا وانتر الحفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون في البنيان، اور حدیث جبریل ام السنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حالانکہ جبریل امین علیہ السلام ان سوالات کے جوابات سے ناواقف نہیں تھے، اس لیے ہر جواب پر ارشاد فرماتے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ آخر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، علامات قیامت کی تعلیمات دین میں سے ہونے پر یہ صریح دلیل ہے۔ گویا مراتب دین میں یہ چوتھا بڑا مرتبہ رکھنے والا جز ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اہل علم یعنی بعض اہل علم حضرات نے علامات قیامت کی رکنیت کو یوم آخرت پر ایمان لانے کے تحت داخل کیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو مستقل درجہ دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بھی بیان فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب۔ اس آیت میں قرآن کریم کی اس آیت میں تلاوت، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، حکمت کے بعد چوتھا مقصد ان مغیبات کی تعلیم کو بنایا گیا ہے جن کی انسانیت کو ضرورت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو اپنی امت کی خیرخواہی پر سب سے زیادہ حریص اور شفیق پیغمبر سے یہی امید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے میں امت کو جن غیب کی باتوں کی ضرورت ہوگی ان کے بارے میں بتایا ہوگا، جیسے کہ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت دین یعنی قرض کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تاکہ دیا ہوا قرضہ اور مال ضائع نہ ہو۔ تو دین سے دین کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے بزرگ ہستیاں جو نبوت کے مدرسے کے اول شاگرد ہیں، جب ان کو آنے والے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا تاکہ فتنوں کے وقت جن کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو بعد میں آنے والے جو ہم ہیں یا اور لوگ ہیں تو ان کے لیے ان ارشادات کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی، جہاں قدم قدم پر فتنے ہوں اور کوئی رہنمائی موجود نہ ہو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے فتنے داخل ہوں گے، مگر ابھی ان کے سامنے ایک دروازہ یعنی ایک رکاوٹ موجود ہے، اس کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ فتنے داخل ہوں گے۔ یہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت تھی۔ انہیں اپنے بارے میں یہ ہونے والی پیشگوئی اسی طرح معلوم تھی جیسے کل کے دن آنے سے پہلے آج کی رات ہوتی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے عثمان، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص عطا فرمائے، اگر لوگ تم سے اتارنا چاہے تو ان کو اس کی اجازت نہ دینا۔ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، ساتھ اس مصیبت کی جو انہیں پہنچے گی، اور اس کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا میری امت میں ایک ایسی قوم نکلے گی جو قرآن پڑھیں گے، ان کی تلاوت کے مقابلے میں تمہاری تلاوت اور ان کی نمازوں کے مقابلے میں تمہاری نمازیں، ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہارے روزے تمہیں کم نظر آئیں گے،
وہ قرآن اس امید سے پڑھیں گے کہ یہ پڑھنا انہیں فائدہ دے گا، لیکن یہ ان کے لیے وبال ثابت ہوگا۔ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر ترکش سے نکلتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ نشانی ہوگی کہ ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں بازو کے بجائے چاندی کے سر جیسا گوشت کا لوتھڑا ہوگا جس پر سفید بال ہوں گے، بلکہ ایک روایت میں گوشت کا ٹکڑا مذکور ہے جو حرکت کرنے والا ہوگا، اور ایک روایت میں بکری کے تن کے سرے کی طرح ہوگا۔ اب اگر ہم ان روایات میں مذکورہ اوصاف کو دیکھیں تو اتنی باریکی سے یہ اوصاف بیان ہوئے کہ دوران جنگ صحیح اور غیر صحیح جماعت میں کوئی شبہ نہ رہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری امت کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرا دے۔ یہ حقیقت میں حضرت حسن کو آئندہ پیش آنے والے اس مرحلے کے لیے بچپن سے نفسیاتی طور پر تیار کرنا تھا، تاکہ بڑی عمر میں اس فیصلے کے لیے بالکل بروقت وہ قدم اٹھا سکے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن حاصل کیے ہیں علم کے، ان میں سے ایک کو پھیلا دیا اور دوسرے برتن والے علم کو میں بتانا شروع کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ فتنوں کی بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے حالات کے بارے میں مقررہ تاریخ اور متعین وقت کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ کو پہلے سے علم تھا، اور ایک روایت میں یہ فرمایا، اے اللہ میری زندگی میں سن 60 ہجری کو مت لا، یعنی سن 60 ہجری سے پہلے مجھے موت عطا فرما۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا، اے اللہ مجھے بچوں کی حکومت آنے سے پہلے موت دے دے تاکہ میں اس زمانے کو نہ پاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی اور آپ رضی اللہ عنہ ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔